ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو کل ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ خدا پاک روح کا کام جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو احساس گناہ دلائے اور پھر ان میں توبہ کی تحریک پیدا کریں اور مسیح کی گواہی جو اس کا اولین کام ہے دیتے ہوئے ان کو مسیح کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے بدن کا حصہ بنتے ہیں جو پاک بپتسمہ کے وسیلہ سے ہوتا ہے تو پھر ہم ایماندار کہلاتے ہیں، پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس حق کے فرزندیت کو حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور ایماندار کہلاتے ہیں تو پھر خدا پاک روح کا جو کام ہے ہماری زندگی میں وہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر میں تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح حق جو ہے وہ عطا کرتا ہوں، جسے دنیا نہیں جانتی لیکن تم اسے جانتے ہو، یعنی ہم اسے جانتے ہیں۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر رہے گا۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے خدا پاک روح کا جو اولین کام ایمانداروں کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ خدا پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے بلکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے ایمانداروں کو یہ کہا تھا نبوت کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اسو یہ ہے خدا پاک روح کا کام ہماری زندگی میں جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا یسوع مسیح میں نیا جنم لے کر زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا پاک روح ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اور اس کی سکونت کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام سکھاتے ہیں کہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں اور انہی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جس طرح خدا اپنے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح سے خوش تھا، اس نے کہا کہ میں اس سے خوش ہوں۔ اس طرح جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو خداوند ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا پاک روح کا جو اولین کام ہماری زندگی میں ہے وہ ہماری زندگی میں سکونت کرنا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ خدا پاک روح ہم کو طاقتور بناتا ہے، قوی بناتا ہے تاکہ وہ باتیں جو ہمارے سامنے ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، کیونکہ خدا کا پاک سکھاتا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے یہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا اور میدان بن جائے گا۔ سو جب خدا پاک روح ہماری زندگی میں سکونت کرتا ہے، ہماری زندگی میں رہتا ہے تو ہمیں وہ امپاور کر دیتا ہے تاکہ وہ جو ہمیں ناممکن باتیں نظر آتی ہیں ہم انہیں ممکن کر سکیں، اور یہ خدا پاک روح کی سکونت کرنے کا جو ہے فضل ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے خدا پاک روح کا جو اولین کام ہے وہ ہماری زندگیوں میں رہنا، ہماری زندگیوں میں بسنا ہے۔ دوسری بات بھی ہے کہ خدا نے کہا کہ وہ تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا، میرے کلام کو یاد جو ہے وہ تمہیں دلائے گا۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات جسے آج ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ وہ تمہیں آئندہ کی باتیں جو ہے وہ دکھلائے گا۔ جب خدا پاک روح ہم میں جو ہے وہ بسا ہوتا ہے، ہم میں رہتا ہے، تو خدا پاک روح کے بارے میں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانتا ہے، حتیٰ کہ خدا کے دل کی طے کی باتوں کو جانتا ہے کہ اب اس نے کیا کام کرنا ہے، اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ اور جب خدا پاک روح ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، تو خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ وہ ہمیں آنے والی باتوں کو جو ہے آنے والی باتوں کی آگاہی دے گا۔ اور یہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہم سے کہا کہ جب وہ آئے گا تو تمہیں آئندہ کی باتیں بتائے گا، یعنی میری مرضی، خدا باپ کی مرضی تم پر ظاہر کرے۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی آئے، اور جس طرح تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو خدا پاک روح ہی ہم یہ سکھاتا ہے کہ اب خداوند کی کیا مرضی ہے اور اب نے کیا کرنا ہے۔ سو عزیزو، خدا پاک روح کا جو اولین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رہے، ہمارے اندر بسے، تاکہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بنے رہیں اور خداوند ہم سے خوش رہے، اور خداوند ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والی باتوں سے آگاہی بخشے تاکہ ہم دنیا کو بھی آگاہ کریں، خود بھی بچیں اور دنیا کو بھی آنے والے غضب سے بچا سکیں۔ خدا باپ
खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में आमीन।